بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ جو لوگ نماز فجر کے بعد سو جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ضرور سن لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے۔ ترجمہ: پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں ہلکی یعنی فجر کی سنتے پڑھتے اور اس کے بعد اپنی دہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعور لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 44405۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ترجمہ: تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح، تکبیر، استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے: ناحق خون بہنے سے، وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندھی ہوئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جب کہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے ابن عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو بندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ صحیح مسلم۔ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ممنعت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت سونا غفلت شعور لوگوں کا رویہ ہے۔ اس طرح سلف کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے
کہ نوجوان رات کے 2 بجے 3 بجے موبائل، فیس بک، واٹس ایپ ان سب پر لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا اور دوپہر کے 12 بجے یا 1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویرے پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے قلولہ کہا جاتا ہے۔ وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ قلولہ وہ نہیں جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ قلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، کھانا کھا کر فوراً سویا مت کریں، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کی طرف جو انہوں نے فرمایا تھا۔ جب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، یا علی، صبح سویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے اور یہ پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتی ہیں تو وہ انسان سوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتے ہیں، بیدار ہوتا ہے، تب اسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں، صرف آزمانے کے لیے آپ پوچھیں تو صحیح۔ آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو تو وہ آپ کے جواب میں لازم یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ سویرے کھلتی ہی نہیں، ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، اٹھنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے، لہٰذا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سویرے نماز ادا کریں اور کوشش کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا دن گزرتا ہے، آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں
کہ ان کے دن کے کچھ کام بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ آج کا دن کیسا ہے، بلکہ انہیں کچھ کام بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ جو کام کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر پلک جھپکتے ہی شام اور مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے، اور جو انسان سویرے جاگتے ہیں وہ اپنے کام بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی تندرستی کی بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، وہ تندرست ہوتے ہیں، ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔